السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ آمنت بالله، صدق الله العظيم۔ میرے نہایت ہی ذی وقار واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصدق اللہ تعالی فی الدارین خیرا۔ اللہ کریم آپ کو دنیا و آخرت میں نیک بخت اور سعادت مند فرمائے۔
صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا كثيرا. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا. یہ قاری صاحب آواز آ رہی ہیں؟ یہ لگا رہن دیو. ہاں تسی اپنے والیوم موبائل دی آواز اچھی کرو نا. تھوڑا کوئی جڑا موبائل دی آواز اچھی کرو. اللہم صلی اللہ. ہاں سپیکر چ آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے لگا رہنے پھر اپنا بند نہ کرنا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مختلف الملبان وتعاقب الاسران وکر الجدیدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اہل بیتہ من التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. میرے نہایت ذی وقار واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اہل علاقہ کے محبین و مخلصین، اور دنیا پر جہاں جہاں بھی ناچیز کی آواز پہنچ رہی ہے، سبھی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصدق اللہ تعالی فی الدارین خیرا. اللہ کریم آپ کو دنیا و آخرت میں نیک بخت اور سعادت مند فرمائے. آج کا بیان اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے کہ کرونا وائرس کی ہر طرف وبا پھیلی ہے اور لوگ خوف زدہ ہیں اور حد سے زیادہ خوف زدہ ہیں. اور اس کے علاوہ احتیاطی تدابیر کے اوپر اتنا زور دیا جا رہا ہے کہ حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بندہ مریض ہے، بیمار ہے، جس کو کرونا وائرس کی پریشانی ہے، اس کو ہاسپٹل میں داخل کیا جائے، اور جو بیچارے صحت مند ہیں، تندرست ہیں، انہیں تنگ کیوں کیا جا رہا ہے؟ مسجدیں بند، نماز بند، اور جناب کیا جمعہ بند. اللہ کی ذات کے اوپر توکل نہیں ہے. بھئی بات یہ ہے کہ جو بندہ بیمار ہے اس کو ٹریٹمنٹ دیں. جو بندہ بیمار نہیں ہے اسے جان بوجھ کے بیمار کیوں بناتے ہیں؟ اور اس کا آسان حل یہ ہے اور پہچان یہ ہے کہ جو بندہ 10 سیکنڈ تک سانس اپنا روک لے اور اس سے زیادہ 15 سیکنڈ تک 20 سیکنڈ تک اپنا سانس روک لے وہ بیمار نہیں ہے. جو بندہ اپنا 5 سے 10 سیکنڈ تک سانس نہیں روک سکتا، اس کے پھیپھڑے ساتھ نہیں دیتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ وائرس کا شکار ہے.
اور عام طور پہ بندہ 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ اپنا سانس روک لیتا ہے جو صحت مند ہے، تو یہ بڑی پہچان ہے اس کی۔ باصورت دوستو بھائیو، آج کا بیان اسی کے متعلق ہی ہے، حسب سابق درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اکثروا من الصلاة علیہ فی کل یوم جمعۃ فإن صلاة امتی تعرض علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیر۔ وعلیکم السلام۔ نہیں تھوڑے وہاں اچھا موبائل دے وے کہ ہوں بازار جانا پے گا تو یہ وے کہ تھوڑی کال آ رہی ہے نا، تو نہیں تو انج کرو کہ جب بند ہو جاتا تو پھر تسی اپنا بیان شروع کر لو، ٹھیک ہے؟ اگر تو بند ہو جاتا نا موبائل تھوڑا، پھر میں بیان کر رہا ہوں ویسے لائیو ہے، فیس بک کے اوپر لائیو ہے۔ جہے دوست اب آپ سننا چاہتے ہیں کوئی انٹرنیٹ ہے تو فیس بک آن کر کے نا تو لائیو دیکھ سکتے ہیں، غلام سمدانی میرا نام ڈال کے یا جماعت السالکین ڈال کے تو لائیو سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی فی الحال چلن دیو نا، جب بند ہو جائے تو پھر تسی اپنا جہے دوستوں کو ہے انہوں کا کسی موبائل لے کے آن کر لو کیونکہ لائیو چل رہے، ٹھیک ہے؟ آلے چلو خیر بیان جنہ ہوتا ہے تھوڑے موبائل تے سپیکر نہ لاؤ نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر من الصلاة علیہ فی کل یوم جمعۃ فإن صلاة امتی تعرض علیہ کل یوم جمعۃ فمن کان اکثرهم علیہ صلاة کان اقربهم منی منزلۃ۔ رسول اکرم نور مجسم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، مجھ پر ہر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ میری امت کا درود پاک مجھ پر ہر جمعے کے روز پیش ہوتا ہے، لہذا جس نے مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا اس کی منزل مجھ سے زیادہ قریب ہوگی۔ دوسرے حدیث پاک میں کیا بیان فرمایا؟ اکثر من الصلاة علیہ فی یوم الجمعۃ و لیلۃ الجمعۃ فمن فعل ذلک کنت له شہیدا و شافعا یوم القیامۃ، کہ میری امت مجھ پر جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ بہت ساری احادیث مبارکہ 125 کے قریب احادیث مبارکہ درود پاک کی فضیلت میں کہ جو بندہ محبت سے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی پہ درود پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ تعالی وسلم خود بنفس نفیس وہ درود سنتے ہیں، علاوہ عظیم ملائکہ درود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور جمعے کے روز بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا ہوا پیش کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحائف پیش کیے ہیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ دوستو اور بھائیو، آج کا بیان اس لحاظ سے بھی بڑا ہی اہم ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے جو تحائف سمدانیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ پھول تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہی پیدا کیے ہیں، لیکن کوئی بندہ پھول کا تحفہ کسی کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اسی طرح جو تحائف پیش کرنا چاہ رہا ہوں ہے تو کلام الہی سے اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے سے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو تحفہ سمجھ کے قبول کریں گے، ہمیشہ کے لیے اس کو اختیار کریں گے، دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو میں اسے شفا عطا کرنے والا ہوں۔ یہ رب تعالیٰ جل شانہ کا نظام ہے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اسی کے ضمن میں ہم آگے چلیں گے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر و ناظر ہیں جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے۔ دوستو اور بھائیو، آج امت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خائف ہے، خوف زدہ ہے،
پریشان ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ بات کیوں نہیں یاد رکھتے کہ ہم جس مالک کو مانتے ہیں، جس مالک کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے تو مردوں کو بھی زندہ کر دیا. ہم جس رب کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس نے تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کر دیا، پتھر سے، پہاڑ سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا کر دی، اللہ تعالیٰ نے کر دی. اور وہ پھر حاملہ تھی، بچہ پیدا کرنے والی تھی اس صورت میں. دوستو اور بھائیو، ہم مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. ہمارا رب تعالیٰ جل شانہ پہ کامل یقین ہونا چاہیے. ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ تعالیٰ جل شانہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے. جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تمہارے اوپر گواہ ہے. اور جس طرح ہم نے رسول بھیجا تھا فرعون کے اوپر، فرعون کی طرف اس کی ہدایت کے لیے رسول بھیجا. اور ہم تو خوش قسمت ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جو رسول عطا کیا ہے وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا ہے. میرے دوست اور بھائیو، جب ہم اپنے رب پر کامل یقین رکھیں گے، توکل رکھیں گے، تو انشاءاللہ خوف ہم سے جاتا رہے گا. اب یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو ہم دوائی کھاتے ہیں کیا اس سے شفا ملتی ہے یا اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے؟ قرآن پاک میں تو فرمایا گیا وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور جب تم بیمار ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ جل شانہ وہ جو ہے وہ تمہیں شفا عطا کرنے والا ہے. جب شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، سبب اختیار کرنا، علاج کرنا، دوائی کھانا، یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. شفا تو اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہے. جو بیچارے کینسر کے مریض اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیا وہ علاج نہیں کرتے؟ کیا وہ انجیکشن نہیں لیتے؟ کیا وہ ریز اور ویوز نہیں ان کو لگائی جاتی؟ سب علاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر وہ کیوں دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے موت اور حیات اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے. صحت اور تندرستی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے. اور جب ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ کی رحمت سے شفا ہوگی، اللہ کی رحمت سے ہم بیماری سے محفوظ رہیں گے، اللہ کی رحمت سے ہم آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے، اللہ کی رحمت سے ہمارا خاتمہ اچھا ہوگا. جب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ساری چیزیں ہیں تو پھر اس مالک کے اوپر کامل یقین کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور مساجد بند کر دو، نمازیں بند کر دو، جمعے بند کر دو، مکہ پاک بند کر دو، مدینہ پاک بند کر دو، یہ ساری ایمان کی کمزوری ہیں. جو بندہ بیمار ہے، جس سے جراثیم پھیلنے کا خطرہ ہے، وہ ہاسپٹل میں جائے، اس کو ہاسپٹل میں داخل کریں. جو بیمار نہیں ہیں انہیں بیمار کیوں بناتے ہیں؟ اور بڑی پہچان آپ کے سامنے، لوگ چلا رہے ہیں، ڈاکٹر چلا رہے ہیں، جو حکیم لوگ ہیں وہ چلا رہے ہیں. بھئی جو بندہ 20 سے 25 منٹ تک 30 منٹ تک اپنا سانس روک لیتا ہے، 10 منٹ بھی اپنا سانس روک لیتا ہے، وہ بیمار نہیں ہے، وہ کرونا وائرس کا مریض نہیں ہے. ادھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پہ یقین نہیں کیا جا رہا، جو رحمت حاصل کرنے والی چیزیں انہیں چھوڑا جا رہا ہے، تو شفا کیسے ہوگی اس مصیبت سے؟ حالانکہ یہ ذہن میں رکھو، یہ مصیبت آئی اس لیے ہے کہ لوگ دین سے دور ہیں. یہ مصیبت آئی اسی لیے کہ لوگ آج دین اسلام کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. یہ مصیبت آئی اس لیے ہے کہ لوگ آج کل اللہ تعالیٰ جل شانہ کو کچھ نہیں سمجھ رہے، اس کی بات کو کچھ نہیں سمجھ رہا. مصیبت آئی ہے تو جناب سارے وہ ہندو بھی لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع ہو گئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جی توبۃ النصوح، کامل توبہ، کہ بندہ پھر اس نافرمانی کی طرف، اس گناہ کی طرف نہ جائے. مسجدیں بے آباد ہیں، پہلے ہی لوگ مسجدوں میں نہیں آتے تھے،
اب کیا جی مسجدوں میں بھی نہ جاؤ، جمعہ پڑھنے بھی نہ جاؤ، نماز پڑھنے بھی نہ جاؤ، گھر میں پڑھو، تو شفا کس نے؟ اللہ نے دینی ہے۔ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے سے شفا ملے گی۔ میرے دوست اور بھائیو، جو قرآن عظیم الشان میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، بے شک ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، کیا؟ رسول بھیجا ہے۔ شاہدن علیکم، وہ تمہارے اوپر گواہ ہیں، تمہارے اعمال کے گواہ ہیں، تمہاری نیکیوں کے گواہ ہیں، تمہاری بدیوں کے گواہ ہیں۔ جو نیکیاں بدیاں کی جاتی ہیں سرکار کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں، اور آپ نور نبوت سے اسے دیکھ بھی لیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس طرح کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ جس طرح فرعون کی طرف اللہ کریم نے رسول بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو۔ رسولا جمع کا سیغ، یعنی واحد تثنیہ کا جمع ہے، واحد تثنیہ جمع۔ دو رسول آئے فرعون کی طرف، ایک موسیٰ علیہ السلام، ایک ان کے بھائی ہارون علیہ السلام۔ اس قوم کی طرف رسول بھیجے گئے ہدایت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں ہدایت کے لیے اپنے محبوب عطا فرمائے، اور ہماری زندگی سراسر اور تھرو آؤٹ سنت کے خلاف، دین کے خلاف، قرآن کے خلاف۔ اور یہ بیماری کیوں پھیلی ہے، ذرا اس کے اوپر غور کرو۔ آج کہتے ہیں پیچھے پیچھے رہو، 6 فٹ پیچھے رہو، تو پہلے سڑکوں کے اوپر جو کھڑے ہو کے جو حرکتیں کرتے ہو تو وہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اللہ معافی دے، کتنے ہزار لوگ اٹلی میں وہ مر گیا، اور اس کو پیک کر کے انہوں نے ایک گڑھے میں پھینک دیا۔ آپ نے فیس بک کے اوپر یا کلپ دیکھے ہوں گے، پیک کر کے گڑھے میں پھینک دو۔ اللہ اکبر۔ تو جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کے حبیب علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ان کو دنیا میں بھی اللہ کریم عزت عطا فرماتا ہے، اور ان کی موت بھی عزت سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، یہ جو چیزیں نہ چیز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہے اس آیت کریمہ کے ضمن میں، ایک تو یہ ہے کہ اِنَّا سے فرمایا بے شک، کسی قسم کے شک و شبے کی اس میں گنجائش ہے ہی نہیں۔ جتنی بھی اس میں جہتیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل، دائیں بائیں، آگے پیچھے، کوئی کتابی، کوئی عقلی، کوئی نقلی، کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ارسلنا علیکم، ہم نے بھیجا تمہاری طرف۔ جی، تو یہ کیا ہے کہ ایک نائب کی حیثیت سے، ایک قاصد کی حیثیت سے، خلیفے کی حیثیت سے، اور اتھارٹی دے کر، کامل پیغام دے کر اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بھیجا، اور اس کے اوپر پھر بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا، سامنے نظر آئے، اور آج موجود ہیں، حدیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ اللہ کریم نے جو ہمیں حبیب عطا کیے، تمام انبیاء کے سردار عطا کیے، اور اوصاف سے، اخلاق سے، معجزات سے لبریز نبی اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا، جن کے معجزات کا ظہور آج غیر مسلم بھی اس کو پڑھتے ہیں، اور اس دور میں کئی غیر مسلم اسلام قبول کر گئے۔ رسولہ، نبوت کے ساتھ، رسالت کے ساتھ، نبی جو کہ جن کو صحیفے ملے، رسولہ جن کو کتابیں بھی ملی۔ تو اللہ کریم نے ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا کیے، جن کو اللہ کریم نے قرآن عظیم الشان دے کر بھیجا۔ اور قرآن عظیم الشان ایسی کتاب ہے جس میں کروڑ سال پہلے کا اور کروڑ سال بعد کا علم موجود ہے، ایسی عظیم کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور شاہدن علیکم، تمہارے اوپر گواہ ہے۔ اب شاہدن کا لفظ چھوٹا نہیں ہے، گواہ، گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ زمین و آسمانوں کی تخلیق کے اوپر گواہ، 7 لاکھ قسم کی مخلوق کے اوپر گواہ، سارے نظام کے اوپر گواہ، سورج چاند ستاروں کی تخلیق کے اوپر گواہ، ستاروں کی تعداد بھی جاننے والے اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ستاروں کی تعداد گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ گواہ وہی ہوتا ہے جو سامنے موجود ہو، جو دیکھ رہا ہو سارا کچھ، وہی گواہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کریم نے ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ جیسا کہ فرعون کے اوپر اللہ کریم نے رسول بھیجے موسیٰ علیہ السلام کو،
بھیجا ان کی معاونت کے لیے ہارون علیہ السلام ان کے بھائی آئے، فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ علی میرے اسی طرح بھائی ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ہارون علیہ السلام بھائی تھے، اللہ اکبر، اور وہ سگے بھائی تھے، سبحان اللہ۔ کتابیں دے کر بھیجی، ہدایت کے لیے بھیجا، اور آج ہم اسی نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ہدایت سے دور جا کر کون سی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں؟ کرونا وائرس سے بچا جائے گا اللہ کے فضل سے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی رحمت سے۔ اور جب ہم اس طرف آئیں گے، جب ہم بیمار نہیں ہیں تو اپنے آپ کو بیمار کیوں بناتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا ایفیکٹ ہے، نقص ہے، قصور ہے، گناہ ہے۔ جب بندہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے تو پھر پڑھے جا کے کیوں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ اللہ اکبر۔ بیمار ہے نہیں تو پھر کیسے وہ احتیاطی تدابیر آئیں؟ آپ کو بتاتا ہوں، کرونا وائرس ختم ہوگا اور اس سے محفوظ رہا جائے گا اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اور اللہ کی رحمت اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے تقسیم ہو رہی ہے۔ گویا کہ ہر سنت پر عمل کرنے سے بندہ رحمت حاصل کرے گا، بیماری سے دور رہے گا۔ آج کہتے ہیں ہاتھ نہ ملاؤ، ہاتھ نہ ملاؤ۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور وہ درود پڑھتے ہیں تو ان کے گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، جس طرح موسم خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اب بظاہر تو نظر نہیں آتے نا، لیکن اللہ کریم نے فرما دیا، اللہ کے حبیب نے فرما دیا تو منوان ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، یہ اسی طرح ہے۔ گناہ معاف ہوتے ہیں تو پھر رحمت ملے گی، رحمت سے بیماریاں دور ہوں گی۔ آئیے آج 12 تحائف آپ کی خدمت میں، تحائف سمدانیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو بندہ 12 یہ چیزیں قبول کر لے گا الحمدللہ وہ بیماری سے بھی بچا رہے گا، دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ آیت الکرسی، آیت الکرسی ایک بہت بڑی پروٹیکشن ہے۔ آج لوگ گھروں میں کتے معاذ اللہ رکھتے ہیں کہ جی حفاظت کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی بھی، اس کے جان و مال کی بھی، اس کے ہمسایوں کے جان و مال کی بھی حفاظت فرماتا ہے آیت الکرسی کی برکت۔ اور جو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھتا ہے فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ صرف اس کی موت ہے۔ آیت الکرسی ہے جو کہ بیماریوں سے بندے کو محفوظ رکھے گی۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھو مسلمانوں۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ نماز سے پہلے ہی دور تھے، دین سے دور تھے، جمعے سے دور تھے، آج جی فلانے مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے، مصر سے فتویٰ آ گیا ہے، فلانے نے کہا جی ایسے۔ وہ جو رحمت حاصل کرنے کے ذریعے ہیں، طریقے ہیں، ان کو نہ چھوڑو۔ کرونا وائرس بھاگ جائے گا، کرونا وائرس ختم ہو جائے گا، اور جتنی بڑی یہ مصیبت اپنے لیے بنائی ہے یہ خود بنائی ہے، خود بنائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، احتیاطی تدابیر وہ کہتے ہیں وٹامن سی کا استعمال کرو، کلونجی کا استعمال کرو، آگے انشاءاللہ 7ویں نمبر پہ آپ کو بتاتا ہوں، یک کے بعد دیگر۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھیں ایک مرتبہ، اور گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت کرے گا، آپ کی صحت کی بھی حفاظت کرے گا، آپ کے مال کی بھی حفاظت کرے گا۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی سورہ حشر کی آخری 3 آیات جو مسلمان سورہ حشر کی 28ویں پارے میں ہے، آخری 3 آیات پڑھے گا، جس کی ابھی نچیز نے بیان شروع کرنے سے پہلے تلاوت کی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، آخر تک یہ 3 آیات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی جو مسلمان صبح کے وقت پڑھے گا، جو شخص صبح کے وقت پڑھے گا، شام تک اس پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی رہیں گی، اور جو شام کو پڑھے گا اس صبح تک اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی رہیں گی۔ اس کے اوپر یقین رکھو نا، کامل یقین رکھو۔ جب رحمت اتری، رحمت جو آئے گی تو بیماری پھر کہاں سے آئے گی؟ رحمت آئے گی تو بیماری خود بخود دور ہو جائے گی۔ یہ رحمت حاصل کرنے والے کام کریں گے تو پھر بیماری سے محفوظ رہا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات کیا ہے کہ آیت کریمہ کی کثرت کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
جب یونس علیہ السلام کو اس سمندر میں ڈالا گیا کہ قرہ ان کے نام کا نکلا، تو ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا، بڑی مچھلی نے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ فَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ یوم یبعثون، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر وہ میری تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے، اگر وہ میری تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے تو کیا قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یوم یبعثون۔ اور کس چیز سے نجات ملی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ کی کثرت کی جائے تاکہ ہم سے یہ وبا دور ہو جائے۔ مالک کائنات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ ایک لمحے کے 10ویں حصے میں یہ بیماری جڑ سے ختم کر سکتا ہے، پوری دنیا سے ختم کر سکتا ہے۔ اور دنیا تو ہمارے نزدیک دنیا ہے نا، ہمارے نزدیک اتنی بڑی دنیا ہے، ہزاروں اور لاکھوں مائل کے اوپر پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک تو تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک اس ساری چیزوں کو آپ احاطہ کریں تو اسی طرح ہے جس طرح ہتھیلی میں بند کوئی چیز ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کو ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کو اتنا ہی بڑا رب مانے۔ یہ بیماری جائے گی اس کے فضل اور اس کی رحمت سے جائے گی، اس کو راضی کریں گے۔ اس کو ناراض کرنے سے تو یہ بیماری آئی، کیا کچھ نہیں ہو رہا دنیا کے اوپر، ظلم و ستم ہو رہا ہے، چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، نہ حق مال لوگوں کا کھایا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو محافظ بنے ہوئے ہیں لوگوں کے وہی حرام سور کھانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ تو رب ناراض نہیں ہوگا۔ اب جناب ماسک پہنو اور یہ کرو اور یہ کرو، ٹھیک ہے احتیاطی تدابیر کرو جہاں تک ہو سکتی ہے، لیکن اس بیماری سے، اس آفت سے، اس مصیبت سے، اس عذاب سے نجات حاصل کرنی ہے تو اپنے رب کو راضی کرو۔ اور رب تعالیٰ جل شانہ کب راضی ہوگا؟ جب اس کی فرما برداری کی جائے گی، اس کی بات کو مانا جائے گا۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ آیت کریمہ کی کثرت کریں۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آیت کریمہ سے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، اور یونس علیہ السلام کی قوم جن سے تنگ آ گئی، یونس علیہ السلام نے منہ موڑا، اس قوم کے اوپر جب عذاب آنے لگا تو وہ بھی سجدہ ریز ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا۔ نمبر 4 کیا ہے؟ صلاۃ التہجد، اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہوئے تہجد کی نماز پڑھیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں۔ رب تعالیٰ جل شانہ تو اعلان کر رہا ہے، تہجد کے وقت آسمان دنیا کے اوپر اپنی ذات اور کیفیت کے مطابق تشریف فرما ہوتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے، منادی دی جاتی ہے، منادی کی جاتی ہے۔ ہے کوئی صحت مانگنے والا کہ اس کو صحت دی جائے، شفا دی جائے، ہے کوئی بیمار جس کو شفا دی جائے، ہے کوئی بے روزگار جس کو روزگار دیا جائے، ہے کوئی تنگ دست جس کی تنگ دستی دور کی جائے، ہے کوئی عزت حاصل کرنے والا اس کو عزت دی جائے۔ رب تعالیٰ جل شانہ تو اعلان کر رہا ہے۔ اور بندے کو عقل کب آئے گی؟ آج ڈینگی سپرے کو مانتے ہیں، سپرے کرو سپرے کرو سپرے کرو، اور ڈیٹول سپرے کو مانتے ہیں، تو وہ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت کا سپرے ہے اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نور کا جو سپرے ہے اس کو کیوں نہیں مانتے؟ جس سے بیماریاں ختم ہونی ہے، صحت ملنی ہے، تندرستی ملنی ہے، شفا ملنی ہے، بندہ چوک و چوبند رہنا ہے، اس سپرے کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ اکبر۔ مسلمان بھائیو، اس طرف آؤ، اگر بہتری چاہتے ہو، اس کرونا وائرس سے نجات چاہتے ہو تو اپنے رب کی راضی کرو، اس طرف آؤ۔ اور یہ تحائف سمدانیہ جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ چوتھی بات کیا ہے؟ صلاۃ التہجد، تہجد کی نماز پڑھیں اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور اس کی بارگاہ سے شفا مانگیں۔ درود شریف کی کثرت کریں۔ نبی اکرم علیہ السلام کی زبانی سلامتی اور رحمت ملتی ہے۔ جب آپ سلام کرتے ہیں کسی کو، السلام علیکم، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام۔
اسی طرح جب ہم درود پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر 10 مرتبہ آگے سے جواب آتا ہے، 10 مرتبہ رحمت ملتی ہے، 10 نیکی لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بھائیو، اس طرف کیوں نہیں آتے؟ اذان کے کلمات کا جواب دیا، آج اذان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ اذان کے کلمات کا جواب دیں، درود پاک اللہم صلی علی سیدنا۔ اس آفت سے بچنے کے لیے اذانیں گھروں میں دی جا رہی ہیں، اچھی بات ہے۔ جب ویسے بھی اذان کے کلمات آپ سنیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جو عورت اذان کے کلمات کا جواب دے تو اس کے نامہ اعمال پر کیا ہے؟ 1,00,000 نیکی لکھی جاتی ہے، 1,000 اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1,000 اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ آج اذان دینے کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے، جی اذان کیوں؟ اذان، میرا مطلب نیکی کے کاموں کے اوپر بھی اعتراض۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور بے حیائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو آج نیکی کے کاموں کو بھی بدعت اور شرک کے فتوے دے کے اور نیکی سے بھی لوگوں کو، اور نیکی سے دور بھاگنے کی وجہ سے تو یہ کرونا وائرس کی بیماری آئی ہے، یہ کرونا وائرس کی آفت آئی ہے، نیکی سے دور بھاگنے کی وجہ سے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ دوستوں بھائیو، نیکی سے دور رہنے کی وجہ سے تو آج یہ مصیبت آئی ہے۔ اذان کے کلمات کا جواب دینے پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے کہ جو عورت اذان کے کلمات کا جواب دے اس کے نام اعمال میں 1,00,000 نیکی لکھی جائے گی، 1,000 اس کے گناہ معاف ہوں گے، 1,000 اس کے درجات بلند ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو ثواب عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کتنا ثواب ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دگنا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بیماری سے بچنا ہے تو ثواب حاصل کرو، ثواب کی طرف آؤ، نیکی کی طرف آؤ۔ تو 5ویں نمبر پہ کیا ہے؟ درود پاک کی کثرت کریں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم تمہیں سلامتی کا پیغام دیں گے، جواب دیں گے تو سلامتی تو ملے گی۔ ایک واقعہ اس طرح ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک قیدی کے لیے پھانسی کا اعلان کر دیا، تو اس قیدی سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا، جی میں آخری خواہش میری یہ ہے کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری خواہش کیا ہے؟ آخری خواہش یہ ہے کہ بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سے ملنے کے لیے گیا تو اس قیدی نے سلام کیا جس کو پھانسی کی سزا تھی۔ اس نے کہا السلام علیکم۔ بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام۔ اس قیدی نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اب چھوڑ دیں، مجھے بادشاہ نے سلامتی کا پیغام دے دیا ہے، لہٰذا بادشاہ نے مجھے کہا کہ تو سلامت رہے، لہٰذا مجھے چھوڑ دو، اب مجھے پھانسی نہ دو۔ بادشاہ کو معاملہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا ہاں اس کو چھوڑ دو کیونکہ میں نے اس کو سلامتی کا پیغام دیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمیں سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں تو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارا اس کے اوپر یقین نہیں ہے؟ کامل یقین، کامل یقین، کامل توکل اپنے رب کی ذات کے اوپر۔ اور اس لیے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی ذات پر کامل توکل رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو درود پاک کی کثرت کی جائے، اذان کے کلمات کا جواب دیا جائے، سورہ اخلاص شریف کی کثرت کریں۔ 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ پورے قرآن پاک جتنا ثواب ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی ہے، اس سے پوچھو یار کہ
جب بندے کو ثواب ملتا ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ بھی آپ کو کہے گا بھی جب تم اللہ کی رحمت میں آ گئے تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کی رحمت میں ہی آ گیا بندہ، اللہ کے فضل میں ہی آ گیا، تو پھر گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ سورہ اخلاص شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کثرت کریں۔ اور اگر علاج کے حساب سے بھی جانا ہے تو کہتے ہیں جی کوئی اس کی جو ویکسین ایجاد نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے 1400 سال پہلے بتا دیا اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے، کلونجی موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے۔ میتھی یا میتھی دانہ، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد میں اگر لوگوں کو اس کی خصوصیت کا پتہ چل جائے تو یہ سونے کے بھاؤ خریدی جائے اور سونے کے بھاؤ بیچی جائے، میتھی یا میتھی دانہ، ہاں جی، اور جسے بندہ سمجھتا ہی کچھ نہیں۔ ہلدی میں وٹامنز رکھے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے، ٹھیک ہے، گرم پانی کے نمک ملا کے گرم پانی کے غرارے کر لیں، شہد استعمال کریں، یہ صحت دینے والی چیزیں۔ اس طرف آؤ میرے دوست اور بھائیوں، 8ویں چیز کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مسنون دعائیں جو ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ویسے بھی دعائیہ کلمات ہے، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حفاظت میں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پروٹیکشن میں آنے کے لیے، ہیں جی، اور جو جس سے آپ سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ تو جب لبید بن عاصم یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بچیوں نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جادو کیا، تو کچھ اثرات محسوس ہوئے، تو اللہ کریم نے سورہ فلق اور سورۃ الناس نازل فرمائی۔ سورۃ الناس نازل فرمائی، جبرائیل امین پیغام بھی لے کے آئے کہ لبید بن عاصم نے اپنی بچیوں کے ساتھ مل کے آپ پر جادو کیا ہے، اور وہ پتلا ایک کھجور کے خوشے میں لگا کے فلانے کنویں کے نیچے، پتھر کے نیچے رکھا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، وہ پتلا نکال کے لائے، اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے، ادھر سے جبرائیل امین سورہ فلق اور سورۃ الناس لے کے آگے 11 آیات ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ آیات پڑھتے جاتے ہیں، وہ پتلے کے اوپر جو گریں وغیرہ لگائی گئی تھیں وہ جناب خود بخود کھلتی جاتی، کوئی سوئیں تھی، کوئی گریں تھی، کچھ اس طرح کا کہ جو بھی، تو اس جادو کے اثرات ختم ہو گئے۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس، آج بعض ایسے بھی جاہل قسم کے لوگ ہیں، کوئی دم کیا جائے کسی کو سورت پڑھ کے، جناب دم کیا جائے، دم کو نہیں مانتے، یہ بدعت ہے، شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اکثر حسنین کریمین کو سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کے دم فرمایا کرتے تھے۔ مسلمانوں اس طرف آؤ، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھو، جس طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں فرمایا اس طرح کرو۔ اور قرآن عظیم الشان کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے، یہ ہے سورہ مزمل کی آیت نمبر 15، کیا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ تو رسول بھیجے جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھی بھیجے، تو ہدایت کے لیے بھیجے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ آج کرونا وائرس سے ڈرتے ہوئے گھروں میں بند ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے ہماری زندگیاں کیسی گزری ہیں؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ جمعہ، سود تو جناب دھڑا دھڑ لے بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں، اور اب یہ بیماری آئی ہے تو جناب چلانا شروع ہو گئے۔ اور مصیبت کی بات یہ ہے کہ عقل کام نہیں کرتی، مکہ پاک بھی بند کر دیا ہے، مدینہ پاک بھی بند کر دیا ہے، وہ جگہ جہاں پر بیماروں کو شفا ملتی ہے، اندھوں کو روشنی ملتی ہے، دل کے مریض شفا یاب ہو گئے، لاغر پہج اور فالج زدہ لوگ صحت یاب ہو گئے، وہ آب زمزم شفا سے بھرپور، اور جناب اس کو بند کر دیا۔
یہ کہاں کی عقل ہے؟ اور لوگوں ان غیر مسلموں کی باتوں کو ماننے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو۔ اللہ اور اس کا رسول خود کشی کرنے کے لیے نہیں کہتا، اللہ اور اس کے رسول نے ہر چیز کی شفا بھی بتائی ہے، طریقہ بھی بتایا ہے، اس کو اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ اور مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھیں، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات، اے ہمارے الہ، ہمارے معبود، ہمارے اوپر سے آفات و بلیات کو دور فرما۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا حل المشکلات، یا اللہ ہماری مشکلیں دور فرما دے، حل فرما دے۔ جی، اور نمبر 9 کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان۔ آج حکیم کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہاتھ دھوئیں، 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں، منہ کو دھوئیں اور بازو کو دھوئیں، اور جو چیزیں کپڑے سے آپ کی جدا ہیں، ننگی ہیں، ان کو دھوئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے 5 وقت کی نماز کے لیے وضو بتایا ہے۔ جب وضو آپ کرتے ہیں، گلے میں پانی بھی لگاتے ہیں، انگلی بھی لگاتے ہیں، اور ناک میں پانی بھی ڈالتے ہیں، ہاتھ بھی دھوتے ہیں، منہ بھی دھوتے ہیں، کونیاں بھی دھوتے ہیں، پاؤں بھی دھوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب تک بندے کا وضو رہتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں۔ با وضو جو بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا، شہداء سے اٹھایا جائے گا، اس کے وضو والے اعضاء روز محشر کو چمک رہے ہوں گے۔ یہ ہاتھ دھوئیں جی، صابن سے دھوئیں جی، لائف بوائے سے دھوئیں جی، ڈیٹول صابن سے دھوئیں جی، اور جناب جو چیزیں ہیں جراثیم ختم کرنے والی ان سے دھوئیں جی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بھائیو، سنت میں شفا ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اور اس بیماری میں مبتلا وہ لوگ زیادہ ہیں جو پاکیزہ نہیں رہتے تھے، پاکیزہ نہیں رہتے تھے۔ اب یہ جو لوگ پاکیزہ نہیں رہتے ان کا طریقہ کار زندگی آپ دیکھ لیں کیسی طریقہ کار تھی۔ ابھی اللہ معافی دے، یہ وبا آ گئی ہے۔ نماز 5 جگانہ، نوافل، تلاوت کلام پاک، کثرت کلمہ طیبہ شریف، مسنون تلاوت بعد الصلاۃ 5 جگانہ۔ نماز 5 جگانہ رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ نوافل، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے وَمَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، جو میرے دوستوں سے دشمنی مول لیتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو فرائض سے بڑھ کے اور کوئی چیز محبوب نہیں۔ جب بندہ فرض ادا کرتا ہے، پھر فرمایا حدیث پاک میں، اور اس کے علاوہ فرائض کے علاوہ جو بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو رب تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں وہ اسے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں وہ اسے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں وہ اسے چلتا ہے۔ نوافل کی کثرت کرنے سے، ادھر صابن سے دھوئیں، صابن سے دھوئیں، 20 منٹ دھوئیں، 20 سیکنڈ تک دھوئیں، یہ کریں وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوافل کی کثرت کرو میں تمہارے ہاتھ بن جاؤں گا، تمہارے پاؤں بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کا نور جب ہاتھوں پاؤں میں آئے گا تو جو چیز اس کے ساتھ لگے گی وہ خود بھی نورانیت ہو جائے گی، اور جناب یہ جراثیم کہاں کے ہم لے کے بیٹھ گئے۔ مسلمانوں، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھو، کامل کامل کامل۔ ہم اس مالک کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس مالک کو مانتے ہیں جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، سورج چاند ستارے بنائے۔ آج مانتے ہیں کہ سورج لاکھوں مائل دور ہے۔ جب لاکھوں مائل دور اتنا بڑا نظر آ رہا ہے تو بس اس کے قریب کوئی جائے گا تو وہ کتنا بڑا ہوگا۔ کس نے بنایا؟ اسی مالک نے بنایا۔ لاکھوں مائل کے اوپر زمین کس نے بنائی ہے؟ اسی مالک نے بنائی ہے۔ یہ 3 حصے پانی دنیا کے اوپر کس نے پیدا کیا؟ اسی مالک نے پیدا کیا جس نے شفا دینی ہے۔ یہ 7 آسمان کس نے بنائے؟ اسی مالک نے بنائے۔ اللہ اکبر، جسے ہم الہ اپنا مانتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ او مسلمانوں، اللہ اکبر کہتے ہو تو اس اللہ اکبر کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ اس نے فرمایا کہ ہم نے اپنا رسول بھیجا تمہارے اوپر،
اس رسول کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، یہ 10واں تحفہ کیا ہے کہ نماز پنجگانہ، نوافل، تلاوت کلام پاک کی کثرت، کلمہ طیبہ شریف کی کثرت، اور پھر مسنون تلاوت جو ہے ہر نماز کے بعد، جو مسنون تلاوت اللہ کریم نے فرمائی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم نے تلاوت پورا قرآن ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں طریقہ عطا فرمایا۔ کیا ہے؟ تہجد کی نماز کے وقت سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع، فجر کی نماز کی 2 سنتیں پڑھ کے 41 مرتبہ ہم شریف سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پوری سورہ فاتحہ، فجر کے بعد سورہ یاسین، ظہر کے بعد سورہ فتح کا آخری رکوع، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ عصر کی نماز کے بعد سورۃ النباء، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک۔ یہ رحمتیں حاصل کرنے والی چیزیں ہیں، بیماریوں سے دور رہنے اور اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آنے والی چیزیں۔ تو 10واں تحفہ کیا ہے؟ تحائف سمدانیہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 10واں تحفہ کیا ہے کہ نماز پنجگانہ، نوافل، تلاوت کلام پاک اور کلمہ طیبہ کی کثرت اور مسنون تلاوت ہر نماز کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی۔ اس کے ساتھ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی ذات پر کامل توکل رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ سچی توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب المخلصین، مخلص لوگوں کو، وفاداروں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 12ویں چیز کیا ہے؟ یاد رکھیے جو چیز اللہ تعالیٰ جل شانہ دینا چاہتا ہے تو وہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جو چیز اللہ تعالیٰ جل شانہ نہیں دینا چاہتا اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ تو یہ 12 چیزیں، ان پر عمل کریں، کرونا وائرس سے بھی نجات رہے گی، دنیا بھی سنور